आदाब, मेरे लोग आज तलाश में पहुंचा है इस्लामाबाद, जहां हम बात करेंगे सैयद कमर जैदी से, जिन्होंने बहुत कम उम्र में सहाफ़ती करियर का आगाज़ एज ए न्यूज़ रिपोर्टर किया, जिसके बाद तरक्की की मनाजिल तय करते हुए अब रात 8 बजे का एक न्यूज़ शो होस्ट करते हैं। आइए कमर से बात करते हैं। मेरे वालिद साहब मुझे भेजना चाहते थे बैंकिंग की फ़ील्ड में, क्योंकि वो ख़ुद बैंकर हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं जब उन्होंने मुझे MBA में दाखिला दिलवाया तो पहली दिन मैं क्लास छोड़ कर आ गया, और क्लास छोड़ कर आके वालदा को कहा कि मैंने नहीं जाना यहाँ पे। वालदा ने कहा कि ठीक है, नहीं जाना। तो वालिद साहब बहुत गुस्से हुए कि फ़ीस जमा करा दी और तुम छोड़ के आ गए हो। उसके बाद डिसाइड कर लिया हुआ था कि मीडिया में जाना है, बिकॉज ऑफ एट दैट टाइम बड़ा ग्लैमर सा लगा, ग्लैमरस है मीडिया बहुत, कि भाई आप 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं और आप लाखों में तनख्वाह ले लेते हैं। तो यही एम ले के, यही सोच के, वही ग्लैमर देख के आया था। लेकिन जब एंटर हुए तो पता लगा द स्टोरी इज़ टोटली डिफरेंट। तो हादसाती तौर पे नहीं, मैंने बाकायदा चूज़ किया, मैस कम्युनिकेशन किया मैंने। इनफैक्ट अभी भी मैं यूनिवर्सिटी से एमफिल स्टडीज़ कह रहा हूँ अपनी मीडिया साइंसेस में। आई प्रॉपरली स्टडीड जर्नलिज्म एंड देन आई स्टार्टेड माई करियर विद जियो न्यूज़। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। बहुत कम उम्र में न्यूज़ प्रोग्राम कर रहे हैं, अगले 5 साल में ख़ुद को कहाँ देखते हैं? देखें, येस, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि जहाँ पे मैं जिस स्लॉट पे मैं अभी प्रोग्राम कर रहा हूँ 8 बजे की स्पेसिफिकली उस स्लॉट पे देखें तो हामिद मीर साहब भी 8 बजे पे जियो पे बैठे हुए हैं, और नदीम मलिक साहब हैं, अस्मा शिराजी हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं। तो बड़ा एक फ़ख्र महसूस होता है कि बिकॉज एडवर्टाइज़र ये नहीं देखता कि कौन किस पे कौन सा एंकर बैठा है। एडवर्टाइज़र ने जब आपकी रेटिंग्स निकालनी है तो ये देखना है कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोग किसे ज़्यादा देख रहे हैं। तो बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है कि दो ये दीज आर द बिग गन्स, और मीडिया में जिनके बड़े बड़े नाम हैं, पूरे पूरे सहाफ़ती कैरियर इनके साथ मुंसलिक हैं। मुझे गो के 5-1 साल हुए हैं मीडिया में, और रिपोर्टिंग से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ GTV पे अपना, कैपिटल टुडे के नाम से 8 बजे। तो फ़ख्र महसूस होता है। अगले 5 सालों में इंशाल्लाह तरक्की करनी है। देखें, डिजिटल मीडिया का भी दौर आ गया, क्या पता डिजिटल मीडिया की दुनिया में हम गुम हो जाएं कहीं। ये भी मुमकिन है कि किसी बड़े चैनल पे आपको नज़र आएँ। तो अगले 5 साल में मैं बेसिकली मीडिया से ही मुंसलिक रहने का सोचा हुआ है फ़िलहाल तो। अच्छा, ये बताएं, सहाफ़ती इदारे सहाफ़ती अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में कितने संजीदा और बाइख्तियार हैं? मेरे लिहाज से आजकल के दौर में उस तरह से बाइख्तियार इदारा तो कोई भी नहीं है, इंक्लूडिंग जर्नलिज्म, या फिर जर्नलिज्म की फ़ील्ड या मीडिया को देख लें तो उस तरह से बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये रेलेवेंसी चलती है, कभी किसी दौर में मीडिया बिल्कुल आज़ादी की तरफ भी जाता है, और किसी दौर में हम उसे रिस्ट्रिक्ट भी कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट और रियासत की क्या पॉलिसीज़ हैं इस हवाले से। मेरी अपनी राय में एक बहुत आज़ाद मीडिया भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान जब पैदा हुआ है उसे हदूद और लिमिटेशंस दे दी गई हैं कि आपने ये रेड लाइंस नहीं क्रॉस करनी है। तो उन रेड लाइंस पे हमें रहते हुए चलना चाहिए। दूसरी तरफ सेंसरशिप की तरफ भी नहीं जाना चाहिए कि आप अपनी आज़ादी राय के साथ कोई बात ना कह सकें, अपनी जो आवाज़ है उसको एक्सप्रेस ना कर सकें। आर्टिकल 19A हमें बताता है कि हम इस मुल्क में आज़ाद फ़िज़ा में रहें, अपनी राय की आज़ादी है हमें, लेकिन उसको सप्रेस करने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर, बट उनको आप कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक जंग रहती है। सहाफ़ी कहते हैं कि हमें आज़ादी राय दी जाए, जबकि मुख्तलिफ हम इदारों या जो रियासत है उसकी तरफ से देखते हैं बाज़ ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं जिन पर कहा जाता है कि आपने ये बात नहीं करनी, ये नहीं करना। तो ये एक जंग है, कॉन्टीन्यूस जंग है, और डिजिटल मीडिया का इसमें बहुत रोल है। जिस तरह मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो डिजिटल मीडिया इस हवाले से काफ़ी आज़ाद है, बता सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि मुकम्मल आज़ादी किसी भी माशरे में किसी भी शख्स के लिए नुकसानदेह है। आवाम में तासुर है कि प्रोग्राम एंकर्स को जानिबदारी के अहकामात उनके अपने इदारों से ही मिलते हैं। अच्छा देखिए, मैं अभी राइट नाउ GTV में हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक आज शायद कोई ऐसा इंसिडेंट हो कि जिसमें कोई मुझे एडिटोरियल लाइन दी हो। मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। मतलब मैं जियो न्यूज़ में भी था, और मेरे डायरेक्टर साहब थे राना जवाद साहब, वेरी प्रोफेशनल पर्सन, और जियो न्यूज़ वैसे ही बहुत प्रोफेशनल इदारा है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता था, तो बजाय ये कि जंग और जियो पे हेडलाइंस चले जो कि
جس میں ایڈیٹر کا رول ہو وہ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ ان دا کورٹ. میں جو بتاتا تھا وہ ہیڈ لائن بنتی تھی, اور میں انہیں باقاعدہ کہتا بھی تھا کہ آئی ایم دا ون ہو کورڈ اٹ, تو میرے سے بہتر کون بتا سکتے. تو میں اس معاملے میں کافی اسٹرکٹ ہوں. اسی طرح جب میں اپنا پروگرام کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کیا اس وجہ سے, کیونکہ میں اپنی ایک ایڈیٹوریل پالیسی لے کے چل رہا ہوتا ہوں, اور اس میں انفلوئنس یا انٹرفیئرنس کسی صورت نہیں چاہتا, اور مجھے پرسنل بھی ہوں اس چیز میں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں اگر ایک چیز لے کے. تو کبھی بھی جی ٹی وی نے کوئی وہ نہیں کیا, انٹرفیئر نہیں کیا. ہاں البتہ ان فیوچر اگر مجھے لگا انٹرفیئر کر رہا ہے تو they would see my resignation as well. اچھا قمبر, 2021 میں بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے جاب کرنا مشکل کام ہے, میڈیا میں کیا حالات ہیں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ واقعی خواتین کے لیے مشکل ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں, بالکل چند ادارے جن میں پروفیشنلزم اتنا ہے, جہاں پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے خواتین اور کی ہیریسمنٹ کے حوالے سے یا سیکشول ہیریسمنٹ کے حوالے سے. میڈیا کی بات کریں تو اتنی ایکسپلائٹیشن ہے, آپ یقین جانیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے خاتون کے لیے آگے ایکسل کرنا اپنے کیریئر میں. ایکسیپٹ فیو پروفیشنل انسٹیٹیوشنز, there are hurdles for the women even in 2021. اچھا قمبر, کہا جاتا ہے کہ قومی زبان اردو ہے, لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ انہی کو سر پر بٹھایا جاتا ہے جو اس کی ٹانگ توڑتے ہیں. منگش تو اردو اخبارات کا شیوا بن چکا ہے. یہ ایک کنسرن ہے, جینون کنسرن ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیا پہ جو لوگ اوپر آتے ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں, ان کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے. کمپرومائز ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں چیزیں. بہت سارے اینکرز ہیں جو کہ نہیں اس طرح سے صحیح اردو بول سکتے لیکن بول رہے ہیں. تو امپروومنٹ کا جو ہے روم ہر ایریا میں رہتا ہے, ہر فیلڈ میں رہتا ہے. ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں بڑا زبردست, آئی ایم ویری ہیپی ود دا تھنگس کہ جس طرح سے وہ کنولی کیمپین چلی, مطلب لوگوں کو شعور آتا جا رہا ہے کہ یار انگلش اگر کسی نے ایک آدھ اسپیلنگ غلط کر دی ہیں, کوئی لفظ غلط لکھ دیا ہے یا کوئی بول دیا ہے یا پھر اپنے ایکسنٹ میں پنجابی ایکسنٹ میں انگلش بول دی, تو یار یہ میٹر نہیں ہے. ہم یہ کہیں پہ بھی آپ کو کسی بھی طرح سے نیچے نہیں کرتا. یہ بیسکلی آپ کی کمیونیکیشن پوری دنیا میں آپ دیکھیں, ترقی یافتہ قوموں کی طرف دیکھیں, مجھے بتائیں چائنا میں کتنے لوگ انگلش بول سکتے ہیں. مجھے بتائیں جاپان جو کہ ترقی کر رہا ہے, جو کہ ٹیکنالوجی کی جس کی ٹیکنالوجی ہم خود یوز کریں, وہاں پہ کتنے لوگوں کو انگلش آتی ہے. یہ ہمارے یہاں ایک کولونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ انگلش اچھی بولنی ہے تو بھائی آپ بڑے بابو ہیں, اور وہ ابھی تک گیا نہیں ہے. میرے اکارڈنگ میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو لینگویج پہ گرپ ہونی چاہیے, آپ کو کمیونیکیشن آنی چاہیے. مطلب ایک بندہ جو بتانا چاہ رہا ہے اگر وہ سمجھ آ رہا ہے تو دیٹس اوکے فار می. اچھا قمبر, ایک ریپڈ فائر ٹائپ کرتے ہیں. جی کون صحیح کون غلط, معرفی سمت یا انصار عباسی؟ انصار عباسی. میشا شافی یا علی ظفر؟ علی ظفر. ایران یا سعودی عرب؟ ایران. نصیب العال یا شعیب اختر؟ نصیب العال. اچھا, صادق سنجرانی کے انتخاب کے وقت پریس گیلری میں بیٹھے سب دیکھ رہے تھے, تو کچھ تو دل میں خیال آیا ہوگا, کچھ شیئر کریں گے؟ یار خیال سب یہ آیا تھا, مطلب کیسے, آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی اراکین کی جو ہے تعداد کم تھی اور اپوزیشن زیادہ تھے اراکین, اور اتنا نیک ٹو نیک کانٹیسٹ تھا کہ صحافی گیلری میں اینکرز اور میڈیا پرسن اور پتہ نہیں کون کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو سارے پتہ نہیں لگ رہا تھا یہ کہ جیسے پاکستان انڈیا کا کوئی میچ چل رہا ہے, کرکٹ میچ, اس میں اتنے زیادہ لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو بالکل کلیئر نہیں تھی صورتحال. اور وین دا ریزلٹس کیم I was literally surprised what happened. مطلب صادق سنجرانی, او مطلب کیسے, یہ ایکسپریشن تھے, کیسے یار, how can they do it. 7 ووٹ ضائع ہو گئے. وہی 7 ووٹ اگر صادق یوسف رضا گیلانی کو مل جاتے تو اٹ وڈ بی یوسف رضا گیلانی. اور ووٹ بھی کیسے ضائع ہوئے, انہوں نے نام پہ اسٹیمپ لگا دیے, جبکہ ایک دن پہلے جا کے سیکٹری سے پتہ کرتے رہے کہ اسٹیمپ کہاں لگانی ہے. تو this really happens in پالیٹکس, یو نو, کہ راجنیتی میں کچھ بھی چلتا ہے, آپ کو نہیں پتا. اچھا, کچھ صحافیوں پر سیاسی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے, کیا اس الزام میں کچھ سچائی ہے؟ میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ 2 گروپس بن چکے ہوئے ہیں. ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں پرو گورنمنٹ, ایک اینٹی گورنمنٹ, ایک پرو اسٹیٹ, ایک اینٹی اسٹیٹ تو نہیں, میں کہوں گا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں. یہ 2 گروپ اپنے نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں. بجائے میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ آپ کو ایشو ٹو ایشو ڈیفر کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے عمران خان ہر ایشو پہ ٹھیک
اسٹریٹجی لے کے آ رہا ہو. ضروری نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ہر ایشو پہ جس میں انٹروین کر رہی ہو وہ ایشو اس کے ڈومین میں آ رہا ہو. تو آپ کو ایشو ٹو ایشو ڈیفر کر ہمارے صحافی حضرات بہت سارے بلکہ آپ یہ کہیں جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک لائن پکڑی ہوئی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا نیریٹو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو پروموٹ کریں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہو رہا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ فالوورز آ رہے ہیں, آپ کو اس پارٹی کا پروموٹ نہیں کریں گے جس پارٹی کو آپ لے کے چل رہے ہیں, وہ فالوورز آپ کو انفالو کر دیں گے, آپ کو گالیاں دیں گے, آپ کہیں گے نہیں یار ٹھیک ہے ایشو پہ کمپرومائز کر لو, کریڈیبلٹی پہ کمپرومائز کر لو, لیکن بولو. طلعت صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی انہوں نے. طلعت صاحب نے کہا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ ایک بندہ بھی مجھے دیکھ رہا ہو, لیکن میں نے اپنی کریڈیبلٹی مینٹین کرنی ہے. آئی ڈونٹ نو اب وٹ پیپل وڈ تھنک اباؤٹ طلعت حسین صاحب, بٹ مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی تھی. وہ کال ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں اس بات کو لے رہا ہوں کہ کریڈیبلٹی آپ کی مینٹین ہونی چاہیے. کچھ حلقوں کا تجزیہ ہے کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہیں, حالات آپ کو کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ دیکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ تھی یہ اسی پہ تھی کہ اگلے 5 سال کون کرے گا, اس کی بارگین ہو رہا تھا کہ اگلے 5 سال میں کس سے کرنی چاہیے. لیکن میرے پرسنل اوپینین میں یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے 2 سالوں کی پرفارمنس کیسی ہے. ایون آپ سلیکٹرز کو بھی کہتے ہیں تو کوئی کسی کو دیکھ کے سلیکٹ کرتا ہے, اندھا دھند سلیکٹ نہیں کرتا. پاکستان کا معاملہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے, مہنگائی جس طرح سے بڑھ گئی ہے, لوگ رو رہے ہیں. تو اگر آپ نے پرفارم نہیں کیا تو خان صاحب نو چانس, سوری سر نو چانس, اگلے 5 سال نہیں مل سکتے آپ کو. ہاں آخری 2 سالوں میں ایسا پرفارم کر گئے کہ فیس سیونگ ہو گئی تو کوئی سوچا جا سکتا ہے کسی نہ کسی طرح سیٹ اپ میں ایڈجسٹ ہو جائے. ایک تاثر ہے کہ صحافت میں قدم جمانے ہو تو طاقتور حلقوں کی جی حضوری کرنی ہوتی ہے, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یار یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ سوال کر دیا یار. کرنی پڑتی ہے کسی نہ کسی حد تک, سچ بولوں تو کرنی پڑتی ہے. آپ نے آگے جانا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہیں کی اور بہت اچھی جگہوں پہ ہیں, بہت اچھے. تو اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ آن یو کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سچ کیا ہے, حق کیا ہے. میرے نزدیک دا جاب آف دا جرنلسٹ از ٹو برنگ فارورڈ دا ٹروتھ. تو اف یو آر مطلب آپ رولز پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, آپ لوگوں کو سچ بتا رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ آنیسٹ ہیں, تو آئی گیس کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی ہے. میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں, آپ سائڈ لیں نہ لیں, آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہیں, محنت کر رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنی ٹائم کی, تو اللہ وہ کہتے ہیں بڑا عادل ہے اور دیکھ رہا ہے ساری چیزیں. تو تمام چیزیں جو ہیں طاقتور حلقوں پہ نہیں چھوڑنی چاہیے, اس سے اوپر بھی ایک طاقت ہے اور وہ بڑی طاقت ہے, اس پہ زیادہ یقین رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم, میں ہوں شائستہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے لوگ. یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز انہیں لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اپنی رائے سے آگاہ کیجئے, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے. تھینک یو سو مچ.